تراویح کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درس قرآن پاک کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 5ویں پارے کی اور 6 پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عظیم الشان تعریف بیان فرمائی ہے، بہت عظیم شان بیان فرمائی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا اور کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور محبوب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا۔ جب کفار، مشرکین اور وہ لوگ جنہوں نے رب کے پیغام کو نہیں مانا، اسلام قبول نہیں کیا، یا پچھلی امتوں میں جنہوں نے پچھلے انبیاء کا دین قبول نہیں کیا، جب وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو گواہ بنا کر لائے گا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرانوار کو سامنے گواہ بنا کر لایا جائے گا، تو جن پر پوری زندگی درود پاک پڑھتے رہے، جن کا نام لیتے رہے، جن کے نام پر کھاتے رہے، جن کے صدقے کھاتے رہے، جن کے نام کی وجہ سے عزتیں ملتی رہیں، جن کی شفاعت کی وجہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا رسول اللہ شفاعت دے دیجئے گا، اور قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کے سامنے پیش ہوئے اور شرمندگی کا عالم ہوا۔ علامہ اقبال نے بڑی بات کہی ہے، اسی مضمون کو علامہ اقبال نے اس طرح فرمایا ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اے اللہ تو دو عالم سے بے نیاز ہے، تو غنی ہے، فقیر تو میں ہوں۔ روز محشر عذر ہے من پذیر، قیامت کے دن میرا عذر قبول کر لے۔ تو غنی ہے، میرا عذر یہ قبول کر کہ قیامت کے دن میرا فیصلہ مت فرمانا، میرا حساب مت لینا، بس مجھے یوں ہی بخش دینا، مجھے یوں داخل جنت کر دینا، میں حساب دینے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر۔ پھر کہا ور حسابم رات بینی ناگزیر، اور اگر اے اللہ میرا حساب لینا اتنا ہی ناگزیر ہو جائے، اتنا ہی ضروری ہو جائے کہ اقبال کو لاؤ کٹہرے میں، میزان عمل پر لے آؤ، تولو اس کے اعمال کو، دیکھو کیا اس نے اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے، اس کا حساب کتاب کرو، اگر اے اللہ اتنا ہی ضروری ہو جائے میرا حساب کرنا، در نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو رسول اللہ کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لینا، پھر رسول اللہ کے سامنے پیش نہ کرنا۔ اے رب رسول اللہ سے چھپا کے میرا حساب لینا، میں حضور کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور محبوب آپ کو ان سب گواہوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس آیت سے ایک اور چیز بھی معلوم ہوتی ہے، جو گواہ ہوتا ہے، جو گواہی دیتا ہے، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ اس نے واقعے کو دیکھا ہو تبھی گواہی دیتا ہے، سنی سنائی بات کی گواہی نہیں دی جاتی۔ اگر آپ کو عدالت میں بلایا جائے یا کسی فیصلے میں بلایا جائے اور کہا جائے کہ گواہی دیجئے، تو آپ یہ کہیں گے کہ مجھے فلاں شخص نے بتایا تھا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اس طرح گواہی نہیں دے سکتے۔ گواہی اس طرح دی جائے گی، ہاں میں اس موقع پر کھڑا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ تو جو گواہی دیتا ہے وہ دیکھتا ہے، تو رب ذوالجلال اپنے محبوب کو پچھلی امتوں پر بھی گواہ بنا کر لائے گا، اور اپنی امت پر، حضور کی اپنی امت کے قیامت تک کے لوگوں پر بھی گواہ بنا کر لائے گا۔ علماء نے لکھا بات یہ ہے، حضور نے پچھلوں کے بھی اعمال دیکھے، اب بھی اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، اس عقیدے کا پتہ اس آیت سے چلتا ہے۔
حضور حاضر بھی ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں، اور اپنے ظاہری جسم کے ساتھ اپنی قبر انور میں موجود ہیں، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، اور اپنی امت کے اعمال ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھے اعمال امت کے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال دیکھتے ہیں تو حضور افسوس فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اپنی امت کے لیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان کو مشکات شریف کی حدیث میں ذکر کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو حضور قیامت تک کے احوال دیکھ رہے ہیں نا، صرف قیامت تک کے احوال نہیں بلکہ روز محشر جو کچھ ہونے والا ہے حضور وہ بھی سب جانتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مَوْعِدُكُمُ الْحَوْض، لوگوں سنو، تمہارے جمع ہونے کی جو مقام ہے، جو تمہارے وعدے کی جگہ ہے، جہاں تم سب نے جمع ہونا ہے، وہ حوض ہے۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي، اور سنو میں اس حوض کو یہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 147 کے اندر بہت پیارے انداز سے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے، بہت خوبصورت انداز سے اپنے بندوں سے اللہ رب ذوالجلال نے خطاب فرمایا ہے۔ دیکھیے، ماں اور باپ ہے نا، اپنی اولاد کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن اولاد اگر نافرمانی کرے، کسی برائی کا ارتکاب کرے تو باپ کو مارنا پڑتا ہے، ماں کو غصہ دکھانا پڑتا ہے۔ لیکن جب محبت بڑھ جاتی ہے، جب مار دیا، ایک تھپڑ مار دیا، ڈنڈے سے مار دیا، کوئی اور چیز اٹھا کے مار دی، جب مار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد باپ یا ماں کو خود افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں مارا، کاش نہ مارتا، یہ ایسی حرکت ہی نہ کرتا کہ مارنے کی نوبت آتی۔ باپ اور ماں بچے کو مارنے کے بعد تنہائی میں اور خلوت میں بچے کے رونے سے زیادہ رو جاتے ہیں کہ میں نے ہاتھ کیوں اٹھایا اپنے بچے پر۔ اور کبھی کبھی اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، اور کبھی سمجھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر تم یہ نہ کرتے تو تمہیں مارتا ہی نہیں، اگر تم یہ غلطی نہ کرتے تمہیں کیوں ماروں گا، میں تمہیں کیوں ماروں گا، تم سے کوئی نفرت تھوڑی ہے، ذاتی جھگڑا تھوڑی ہے، تم تو میرے بچے ہو، میرے پیارے ہو، میری اولاد ہو، تم اگر ایسا نہ کرو، ایسی غلطی نہ کرو تو کبھی تمہیں نہ ماروں۔ یہ جو محبت کے الفاظ ہیں، یہ ماں یا باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ جب یہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو دل میں اپنی اولاد کی کس قدر محبت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اور یہ تصور ذہن میں رکھیے گا۔ اب بلا تمثیل اور بلا مثال وہ رب ذوالجلال اولاد کسی کی نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے یہ تمثیل پیش کی۔ اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، کتنا محبت بھرا خطاب ہے، اس کی محبت کو محسوس کیجئے۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، وہ بے نیاز ہے، وہ عام بادشاہوں کی طرح نہیں جو اپنے مجرموں کو سزا دینے کے بعد دلی طور پر تسکین محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے سامنے ماتحتوں کو ذلیل کرنے کے بعد سکون محسوس کرتے ہیں۔ وہ عام بادشاہوں، عام سرداروں کی طرح نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، وہ رب تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ شکر کی بہترین جزا دینے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ہمیں ڈرایا گیا، رب کی محبت پیدا نہیں کی گئی، اس کی محبت پیدا نہیں کی گئی، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید جب شروع ہوتا ہے اس کے عذاب کا بیان آنے سے پہلے اس کی صفت رحمان اور رحیم کا بیان آ جاتا ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اس کو رحمان الرحیم پکارتے ہیں، پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر سے رحمان الرحیم کہتے ہیں۔ اس کے عذاب اور اس کے جلال پر اس کی رحمت غالب ہے، اس کی رحمت غالب ہے، لیکن محبت پیدا نہیں کی جاتی، بتایا نہیں جاتا۔ کس قدر خوبصورت الفاظ ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر
کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے مقام اور مرتبے سے نوازا تھا۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا سب نے۔ حضرت سری سختی حضرت جنید بغدادی کے ماموں ہیں، اور حضرت جنید بغدادی کا مزار اور سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کا مزار ساتھ ساتھ ہے، ایک ہی کمرے کے اندر ہے۔ عراق میں آپ کا مزار پر انوار ہے، اور الحمدللہ میں نے اس مزار کی زیارت کرنے کا شرف پایا ہے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے بہت قریب ہے، جسے رب ذوالجلال بہت پسند کرتا ہے؟ کون سی بندے کے اندر ایسی چیز ہو، ایسی خاصیت ہو جو رب کو بہت زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا وہ چیز یہ ہے کہ ان یطلی اللہ علی قلبک وانت لا ترید من الدارین غیرہ۔ فرمایا وہ چیز یہ ہے کہ جب اللہ تیرا دل دیکھے تو تیرے دل میں یہ دیکھے کہ تو اس رب کے سوا دنیا میں کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ ان یطلی اللہ علی قلبک وانت لا ترید من الدارین غیرہ، جب وہ دیکھے تو بس اپنی ہی محبت دیکھے تیرے دل کے اندر۔ یہ چیز رب ذوالجلال کو بہت پسند ہے۔ وہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، تم چل کر آؤ گے، میری رحمت دوڑ کر تمہاری طرف آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، خراسان کا علاقہ ہے، اور ایک دن شکار کے لیے نکلے۔ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے شکار کرتے ہیں۔ شکار کے لیے نکلے تو ایک ہرن آپ کے قبضے میں آ گئی۔ آپ نے اس ہرن کو پکڑ لیا۔ جب آپ نے اسے پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس ہرن کو قوت گویائی عطا فرما دی، اور وہ کہنے لگی اے ابراہیم تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، تجھے اس لیے تو بنایا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ ہرن کہنے لگی کہ اے ابراہیم تجھے اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر اس نے کہا اے ابراہیم تجھے اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے یہ کہا تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو غیب سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز یہ تھی علیک بالزاد لیوم المعاد، اے ابراہیم سن، یہ شکار مت کر، یہ سامان جمع مت کر، تجھے جو سامان جمع کرنا ہے وہ آخرت کا سامان جمع کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت ابراہیم بن ادھم کی دل کی دنیا بدلنی شروع ہوئی۔ پھر آپ اپنے محل میں گئے اور رات کو آرام فرما ہوئے اپنے بستر پر لیٹے تو آپ نے دیکھا محل کی چھت سے آواز آ رہی، اس طرح کی آواز کہ کوئی دوڑ رہا ہے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر سے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کروٹ بدل کر لیٹے، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پریشان ہو گئے۔ آپ نے خادمین کو بلایا، محل میں ڈھونڈا گیا، پورے محل میں نہیں، چھت پہ ایک آدمی دوڑ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اس سے کہا تو کیوں دوڑ رہا ہے چھت پہ؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا اونٹ چھت پہ ملتا ہے، ڈھونڈنا ہے تو صحرا میں جا، بیابان میں جا، جنگل میں جا، کبھی چھت پر بھی کسی کا اونٹ ملا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا تو مجھے یہ تانا دے رہا ہے، اس سے پہلے اپنی حالت دیکھ، وہ رب کبھی بستروں پر نہیں ملتا، اس کو ڈھونڈنا ہے تو جا سجدوں میں تلاش کر۔ تو اتنا ہوشیار ہے، اتنا سمجھدار ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اونٹ چھت پر نہیں ملتا، تو رات کے اس پہر میں بستر پہ سو کر رب کو کیسے ڈھونڈ رہا ہے؟ جا، رب کو پانا ہے تو سجدوں میں تلاش کر، قیام اللیل کر۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل کی دنیا بدل گئی، اور آپ سب کچھ خیرات کر کے تخت کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے، خلوت نشین ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ چلہ کشی کیا کرتے تھے ملک شام کے صحرا پر۔ ایک دن ایک بادشاہ وہاں سے گزرا، لوگوں نے بتایا کہ یہ بلخ کے بادشاہ ہیں ابراہیم بن ادھم، جو فقیرانہ لباس پہنے یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ شخص آیا، اس ارادے اس نیت سے آیا وہ بادشاہ کہ میں بھی بادشاہ ہوں، یہ بھی بادشاہ ہیں، تو میں اس کو سمجھاؤں کہ تم نے کیا چھوڑ چھاڑ کے یہ فقیری اختیار کی ہے۔
جا کے پھر بادشاہ بنو، اپنی مسند پر بیٹھو۔ وہ شخص آیا اور ابراہیم بن ادھم کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ جائیے اپنی مسند پر بیٹھیے، یہ کیا چیز آپ نے اختیار کر لی؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے آواز لگائی، سمندر کی ساری مچھلیاں دریا کے کنارے پر آ گئیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو حکومت تھی وہ صرف زمین کے ٹکڑے پر تھی، اب اللہ نے لوگوں کے دلوں پر اور چرند اور پرند سب پہ حکومت عطا فرما دی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے۔ یہ آج کا دن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبتوں کا دن ہے۔ ایک آخری بات لوگ کہہ رہے تھے اور آپ لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہ حسرت ہوگی کہ سیدہ پاک اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ تو ایک مختصر سی بات، بہت ساری احادیث کا مجموعہ خلاصتاً بیان کروں گا کہ جب سیدہ پاک اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ہوا تو 2 بار یہ شادی ہوئی، ایک بار عرش پر ہوئی، ایک بار فرش پر ہوئی۔ اور عرش پر جو شادی ہوئی، جو نکاح کی تقریب ہوئی، یہ جو مقامات ہوئے وہ رب ذوالجلال کے حضور ہوئے۔ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، رب ذوالجلال آپ کو سلام بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیجئے، فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیجئے۔ اس سے پہلے وہ تقریب ہو چکی تھی، اور وہ تقریب کیا تھی؟ علماء نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ شادی ایسی تھی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مولا علی کا نکاح خود رب ذوالجلال نے پڑھایا۔ خطبہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ نکاح کا خطبہ میں نے خود پڑھا تھا۔ نکاح میں آئے کون تھے؟ مہمان کون تھے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے چوٹی کے اونچی اونچی شان والے 40,000 فرشتوں کو بلایا تھا۔ فرشتے تو بے شمار ہیں، لیکن شادی کا کارڈ صرف 40,000 بلند پایا فرشتوں کو دیا گیا تھا کہ مولا علی کی شادی ہے، وہ شادی میں آئے۔ اور جب یہ ہو گیا معاملہ، پھر اس کے بعد زمین پر جبریل امین تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ معاملات وہاں طے ہو گئے، رب نے رشتہ کر دیا ہے، رب نے یہ جوڑی بنا دی ہے، اب آپ زمین پر شریعت کے مطابق یہ نکاح کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کا نکاح کیا۔ حضور نے خود خطبہ نکاح پڑھایا۔ مولا علی سے پوچھا علی کچھ ہے ولیمے کے لیے، کھانے کے لیے؟ تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ کھجوریں ہیں، جو ہے، میں تو فقیر ہوں۔ وہ ایسا فقیر ہے کہ سارے امیروں کا امیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانے کا انتظام کیا۔ شادی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو آئے ہیں مہمان کھانا کھا کر جائیں۔ کھانا ہوا تو منافقین ہنس رہے تھے، ہنسنے لگے منافقین، کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کا کھانا پکایا ہے، کھانا 10 لوگوں کا ہے اور دعوت پورے مدینے کو دے دی ہے، دعوت پورے مدینے کو، جو آئے گا کھا کے جائے گا، اعلان ایسا عام کر دیا ہے، کھانا 10 لوگوں کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ منافقین یہ حرکت کر رہے ہیں، اس طرح کی ہنستے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بلایا اور حضرت حمزہ کو بلایا، اپنے ان دونوں چچاؤں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ آپ دونوں کھانا شروع کرائیے، کھانا شروع کرائیے۔ کھانا شروع ہوا اور حضور نے فرمایا 10 افراد کو کہیے گا کہ آئیں، کھانا کھائیں اور چلے جائیں۔ علماء نے لکھا کہ 3 دن تک یہ کھانا چلتا رہا تھا، جو آتا تھا کھا کے جاتا تھا۔ جب سارے مہمان کھا کے چلے گئے، شکم سیر ہو کر چلے گئے، 3 دن تک یہ دعوت چلتی رہی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جو کھانا بچا ہے اس کو مدینے کے ارد گرد کے علاقوں میں لے جائیں، جو لوگ آ نہیں سکے ان کو کھلا کر آ جائیں، جو آ نہیں سکے انہیں کھلا کر آئیں۔ جبریل امین 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے ولیمے کے اندر، وہاں سے میکائیل 70,000 فرشتے ولیمے میں لے کر آئے تھے۔ اس طرح 1,40,000 فرشتے تھے۔ اور جس دن نکاح ہوا ہے اس رات فرشتوں نے مولا علی کے گھر کو گھیر لیا تھا۔ اس شان کے ساتھ یہ شادی کی تقریب ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے گھر کی شادیوں کو بھی اس طرح بابرکت بنا دے۔